اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے کیا مراد ہے؟ التورات تورات عطا کی فَلَا تَكُنْ بس آپ نہ پڑھیے فی مریۃ کسی شک میں لقائہ ان سے ملاقات کی، یعنی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ہے، آپ شک میں نہ پڑھیے، اللہ آپ کی ان سے ملاقات کرائے گا۔ وَقَدْ الْتَقَيَا اور تحقیق دونوں کی ملاقات ہوئی ہے لیلۃ الاسراء معراج کی رات، وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے بنایا انہیں، وہ ضمیر کا مرجع حضرت موسیٰ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، ہدن ہادین لبنی اسرائیل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہادی بنایا، ہدایت دینے والی بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے ان میں سے بنائے ائمۃ رہنما، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے ائمۃ رہنما بنائے، یہدون الناس جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، لما صبروا جب وہ صبروا علی دینہم اپنے دین پر صبر کرنے والے ہیں، وعلی البلاء من عدوہم اور دشمنوں سے جتنی مصیبتیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرنے والے ہیں۔ وفی قراءۃ بکسر اللام وتخفیف المیم یعنی کہ ایک قراءت میں لمہ ہے اور ایک قراءت میں لیما ہے، یعنی کہ اللہ نے ہدایت دینے والے کیوں بنائے؟ لما جب پڑھیں تو معنی واضح ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے دین پر صبر کیا اور دشمنوں سے جتنی مصیبتیں ملی ان پر صبر کیا، تو اللہ نے اس صبر کی وجہ سے انہیں ائمہ ملت بنا دیا، اپنی قوم کے ائمہ میں سے بنا دیا۔ اچھا، اوپر جو لفظ آیا ائمہ بتا رہے ہیں دونوں حمزوں کو باقی رکھ کے پڑھیں، یا ائمہ پڑھیں یا ائمہ پڑھیں، یا دوسرے حمزہ کو یا کے ساتھ بدل دیں، ائمہ پڑھنا بھی جائز ہے اور ائمہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا اور یہ جو لوگ ہیں، جو ائمہ ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا یہ ہماری آیتوں پر، کون سی آیتیں؟ الدالۃ علی قدرتنا ووحدانیتنا جو ہماری قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور ہماری وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، ویفصل بینہم یہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس معاملے میں، کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، من امر الدین یعنی کہ دین کے معاملات، دنیا کے اندر دین کے معاملات میں یہ اختلاف کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن خدا ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اللہ وہاں پر حق کو باطل سے جدا کر دے گا، اللہ اس دن آواز ہی دی جائے گی نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ مجرموں کو اس دن الگ کر دے گا، وہ اپنے چہروں سے نمایاں ہو رہے ہوں گے، اور اسی طرح جو مومنین ہیں وہ بھی اپنے چہروں سے نمایاں ہو رہے ہوں گے، مجرموں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ مومنوں کے چہرے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ مجرموں کے چہرے۔ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ اللہ کم اہلکنا من قبلہم کیا اللہ نے ان کو ہدایت نہ دی اس بات کی کہ کم اہلکنا من قبلہم کتنے ہی ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، یعنی کہ اللہ نے کفار مکہ کے لیے واضح کر دیا کہ ہم بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، من القرون الاممی بکفرہم کئی بستیوں کے، کیوں ہلاک کیا؟ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یمشونا حال من ضمیر لہم یہ لہم کی ضمیر سے حال ہے، اولم یہد لہم یمشونا اس حال میں کہ یہ چلتے ہیں، فی مساکنہم اپنے مساکن میں، مانا کیا؟ فی اسفارہم اپنے سفروں میں، الی الشام وغیرہ شام اور اس کے علاوہ، اللہ کہہ رہا ہے درا حال ہے کہ یہ سفر کرتے ہیں ان علاقوں کا جہاں پر ابھی بھی ان قوموں کے نشان موجود ہیں جنہیں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا تھا، کیا اب بھی یہ لوگ ہدایت نہیں لاتے؟ اولم یہد لہم کہ اللہ نے ان کو ہدایت نہ دی، لہم ان کو، یمشونا درا حالے کہ یہ سفر کرتے ہیں، اپنے سفروں میں چلتے ہیں شام اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کی طرف، فیعتبروا بس یہ عبرت حاصل کریں، یعنی کہ دیکھ لیں نا، جب یہ ایسی قوم ایسے علاقے سے گزرتے ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ پوری کی پوری بستی اللہ نے الٹ دی، تباہ کر دی،
برباد کر دی، پورے محلات کھنڈرات زمین بوس کر دیے، وہاں جب یہ جاتے ہیں تو وہاں دیکھ کر یہ عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ان فی ذالک الآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ اللہ نے جو پہلی لوگوں کو ہلاک کیا ان جگہوں پر سے یہ گزرتے ہیں تو اس جگہ میں اللہ کی نشانیاں ہیں، دلالت علی قدرتنا، جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی۔ افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ کیا مطلب سننے کا مطلب کیا یہ تدبر اور نصیحت والی چیز نہیں سنتے؟ یعنی کہ جب ان کو تدبر اور نصیحت والی چیز سنائی جائے تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، یعنی کان تو ان کے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے۔ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کہ ہم پانی کو لاتے ہیں ہاتھ کھینچ کر الى الارض الجرز، خشک زمین پر، بنجر زمین پر پانی لاتے ہیں، التي لا نبات فيها، اس زمین پر جس میں کوئی سبزہ نہیں ہوتا، فنخرج به زرعا، تو ہم اسی زمین سے کھیتی اگاتے ہیں، تاکل منه انعامهم، اور اس کھیتی سے جانور بھی کھاتے ہیں، وانفسهم، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، کیا یہ بصیرت نہیں رکھتے؟ حاذا، اس بات پر، فیعلمون، کہ وہ جان لیں، انا نقدر علی اعادتهم، کہ ہم ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین کو مردہ ہونے کے بعد میں پانی وہاں پر پہنچاتا ہوں تو اس مردہ زمین کو ایسا زندہ کرتا ہوں کہ تمام جاندار اس سے کھاتے ہیں۔ تو کیا یہ اس سے دیکھ کر یہ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مومنوں سے، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فتح کب آئے گی، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یعنی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تو صحیح آج۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یوم الفتح، کہ فتح کا دن، بِإِنزَالِ الْعَذَابِ بِهِمْ، فتح کے دن سے مراد کافروں پر عذاب کا نزول، عذاب کا دن وہ ہے، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہ جس دن کافروں کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا، کہ عذاب کو جب دیکھ لیں گے پھر بے شک کلمہ پڑھیں لیکن اس وقت ان کا ایمان ان کو نفع، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی توبہ کی، او معذرت، یا نہ ہی استغفار کی نے، نہ ہی معذرت کی نے مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجیے، یعنی کہ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، آپ ان کو اس بات کا جواب ہی نہ دیجیے، وَانْتَظِرْ انزال العذاب بہم، اور آپ انتظار کیجئے اس وقت کا جب ان پر عذاب نازل ہوگا، انہم منتظرون، بے شک وہ منتظرون انتظار کرنے والے ہیں، بکا آپ کا، کس بات کا، وہ انتظار کرتے ہیں آپ کی موت کا یا قتل کا، فیستریحون منکا، اور وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں، خوشی طلب کرتے ہیں، وہذا قبل الامر، وہذا، اور یہ جو اللہ نے اعرض عنہم کا حکم دیا نا، اعراض کریں، منہ پھیریں، یہ جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے، جب جہاد کا حکم آ گیا اب کافروں سے منہ، اب جناب فقتل المشرکین، وہ نبی پاک کی قتل کی سازش کر رہے تھے، انہم منتظرون، وہ بھی منتظر ہیں، وہ کس بات کے منتظر ہیں کہ آپ کو موت آ جائے یا آپ قتل ہو جائیں، اور آپ اس بات کے منتظر رہیں کہ خدا ان پر عذاب نازل کرے گا، اور آپ تب تک ان سے اعراض کریں۔ اور یہ جہاد کے حکم سے، جیسی جہاد کا حکم آیا غزوہ بدر کے اندر کفار مارے گئے تو دنیا کے اندر یہ ان کا پہلا عذاب تھا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔